اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام عاشقان مہدی جو آج اس فقیر کی دعوت پر اس زوم کال میں جوائن ہوئے ہیں، حسب مراتب آپ سب کو السلام علیکم و قدم بوس عرض ہے۔ بہت دنوں سے دوست احباب کی یہ خواہش رہی کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سوانح پڑھی جائے، تو اسی سلسلے میں یہ کڑی شروع کی جا رہی ہے۔ کتاب گلزار ولایت جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کچھ 130 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ جو میرے 5ویں سر ہیں اوپر، اور حضرت پیر و مرشد کے 4تھے سر ہیں، یعنی کہ جو لوگ میاں جان کے والد کو دیکھے ہیں، یعنی کہ پیر و مرشد سید سلام اللہ کو، ان کے دادا حضرت سید سلام اللہ بندگی میاں سید سلام اللہ ہیں، جو گلزار ولایت کے مصنف ہیں، اور ان کا جو تخلص ہے وہ ممتاز ہے، اور آپ چنپٹن کے چھوٹے حضیرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ گلزار ولایت ایک منظوم سوانح ہے، یعنی کہ مہدی علیہ السلام کی بایوگرافی ہے، جو پوئم فارمیٹ میں ہے، جو نظم کے شکل میں ہے، اور بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن آج کے زمانے میں تھوڑے الفاظ آج کل تو اردو کا رواج نہیں ہے، نالج نہیں ہونے سے تھوڑا مشکل پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اس زمانے کی اردو دیکھیں گے تو بہت ایزیلی انڈرسٹینڈیبل اردو ہے اس زمانے کی، اور سمپل طریقے سے لکھا گیا ہے پوری سوانح۔ یہ سوانح یہ کتاب 2 وقت پبلش ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے یاد نہیں، کچھ آج سے کچھ 50 سال پہلے پرنٹ ہوئی تھی، اور پھر آپ اب جو دیکھ رہے ہیں یہ کور پیج ہے گلزار ولایت، یہ کچھ 98 یا 2000 میں پرنٹ ہوئے، مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال اسی پرنٹ کو یوز کر کے ہم پڑھیں گے۔ میرے پاس PDF نہیں ہے یہ کتاب کی، میں PDF بنا رہا ہوں، تھوڑا وقت لگے گا۔ آج کے لیے میں کچھ پیجز اسکین کر کے اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب پڑھنے کا اسلوب یا طریقہ اس طرح ہوگا کہ چنپٹن میں تو بہت سے لوگ جو چنپٹن میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مہدی علیہ السلام کے مہینے میں، یعنی کہ جمادی الاول میں 14 دن کی پڑھائیاں ہوتی تھی، اور وہ ایک سٹائل ہوتا، ایک راگ یا ردم ہوتا تھا پڑھنے کا۔ فقیر وہی ردم میں پڑھنے کی کوشش کرے گا، شاید 100% فٹ نہ ہو،
لیکن میری کوشش ردم میں پڑھنے سے بھی زیادہ یہ رہے گی کہ الفاظ کا تلفظ صحیح ہو اور جو معنی ہیں وہ سمجھیں. تو وہاں پر روک روک کر میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا. یہ کتاب جو منظوم فارمیٹ میں ہے، بندگی میاں سید سلام اللہ دو اول درجے کے یعنی کہ اول پیڑھی کے کتابوں سے میٹر اخذ کیے ہیں. ایک تو مولود شریف جو بندگی میاں شاہ عبد الرحمن بن بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، جو سب سے پہلی سوانح ہے. اس سے جو ہے آپ میٹیریل اخذ کیے ہیں. آپ اس بات کا جو ہے اکنالجمنٹ بھی کرتے ہیں اس کتاب میں. اور دوسری کتاب جس سے آپ میٹر اخذ کیے ہیں وہ ہے مطلع الولایت، اور وہ کتاب بندگی میاں سید یوسف بن بندگی میاں شاہ یعقوب. بندگی میاں شاہ یعقوب حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے فرزند، اور ان کے فرزند بندگی میاں سید یوسف، یعنی کہ صحابہ کے بعد جو ہے تابعین اور تبع تابعین. تو ایک کتاب مولود تابعین سے، تابعین کیا، حضرت شاہ عبد الرحمن کو صحابی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ جب چھوٹے بچے تھے تو مہدی علیہ السلام کے پاس آپ کو لے جا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا گیا، اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ بہت کمزور تھے، لیکن مہدی علیہ السلام کے پاؤں کے پاس جب ڈال دیے تو انگوٹھا چوس چوس کر آپ سو جاتے تھے. تو مہدی علیہ السلام فرمائے کہ انہوں نے نور پی کر اپنی پرورش کی ہے. تو اس طرح سے بندگی میاں شاہ عبد الرحمن کو صحابی بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ایک کتاب مولود ان کی، اور دوسری کتاب مطلع الولایت حضرت شاہ یعقوب کے فرزند بندگی میاں سید یوسف جو تبع تابعین ہیں. تو یہ ارلیسٹ دو کتابوں سے اخذ کر کے اس کتاب گلزار ولایت لکھی گئی ہے. انشاءاللہ اگر کہیں ضرورت پڑی تو اگر کچھ گیپس فل کرنا ہے تو دوسرے کتابوں میں جو لیٹر ڈے کتابوں میں، یعنی کہ جیسے کہ معارج الولایت ہے یا شواہد الولایت ہے، ان کتابوں سے اگر کچھ میٹیریل ہے جو یہاں پر درج نہیں ہے تو اس کا بھی تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، اگر اللہ چاہا اور وقت اجازت دیا تو. تو یہ ہے اسلوب اور طریقہ اس کتاب پڑھنے کا. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ہر رات کو منڈے ٹو فرائیڈے 9 بجے سے 10 بجے تک اس کتاب کی پڑھائی ہوگی، اور سمجھو ایک 45 منٹس کی پڑھائی، اور پھر ایک اوپن ڈسکشن 15 منٹس کا، اگر کچھ ڈاؤٹس ہیں یا کچھ ڈسکس کرنا ہے تو کر لیتے ہیں. تو سمجھو ہر دن 1 گھنٹے کا یہ سیشن ہوگا. تو اسی کے ساتھ یہ کتاب کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہی PDF کا سکین ہے. ایک چیز اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ بتا دوں کہ یہ کسی بھی مذہب کو اگر صحیح سمجھنا ہے تو اس مذہب کے بانی کو پہلے سمجھنا ہے. اگر اسلام کو اگر آپ سمجھنا ہے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پڑھنا، رسول اللہ کی زندگی پڑھنا، رسول اللہ کا کیریکٹر پڑھنا، پھر آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. کہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، if you try to understand Islam, you will get a half-baked information. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تب جو ہے پھر باقی کا اسلام پڑھیں گے تو آپ سمجھ میں آئے گا. اسی طرح جب آپ مہدویت کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے مہدی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں
آپ کی سوانح عمری کے بارے میں اگر سیکھ لیں گے تو آپ کو ان کے جو احکام ہیں، ان کا جو میسیج ہے وہ بہتر سمجھ میں آئے گا. تو اسی لیے جو کتابیں جو بایوگرافی کے لکھی گئی ہیں وہ یہی آبجیکٹو پورا کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں. دوسری بات، ایک عقیدت مندی بڑھتی ہے جب آپ ایک انسان کو جب سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی ہستی تھی، رسول مہدی کی ہستی کیسی تھی. جب آپ سمجھتے ہیں اور تمہارے دل میں ان کا جو پرسنالٹی کا جو اثر ہے وہ جب بڑھتا جاتا ہے، تب وہ عقیدت مندی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، وہ اس کا اثر ہی الگ رہتا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم عقیدے اور ان کا عشق کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے. ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ ہم کہیں کہ ہم عاشق مہدی ہیں یا ہم مہدی علیہ السلام کے پیروکار ہیں. ہماری تو بس کوشش ہے اللہ اس کو آسان فرمائے اور اللہ قبول فرمائے. کہ لیکن اتنا تو جاننا چاہیے کہ رسول مہدی کے بارے میں جب ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو جو ادب اور احترام ہے اسے ملحوظ رکھ کر ہی بات کریں، چاہے وہ بولنے والا ہو یا چاہے سننے والا ہو. تو وہ جو عقیدت مندی ہے وہ سامنے رکھ کر ہی اس بات کو آگے بڑھائیں، اس کو لائٹلی نہ لیں جب رسول مہدی کی بات ہوتی ہے. حضرت جامی، آپ تو نام سنے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینے سے پہلے میں اگر میرا منہ مشک اور گلاب سے 1000 بار بھی دھو لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے میرا منہ 1000 بار مشک و گلاب سے بھی دھو لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، پھر بھی جو ہے میں آپ کا نام لینا جو ہے ایک بے ادبی سمجھتا ہوں. تو رسول و مہدی کا مرتبہ اس شعر سے سمجھ میں آتا ہے. تو ہم تو عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دلیل پوچھ لیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. بس ایک جرت کر رہے ہیں کہ آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھنے کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اس فقیر پر، بولنے والے پر اور سننے والوں پر، اور اس مہدی کا عشق جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اجاگر کرے. اور اسی کے ساتھ میں یہ کتاب کو شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثنوی شریف موسوم بگلزار ولایت. گلزار ولایت گلزار تو جو ہے، گلزار کا معنی پھولوں کا جو ہے ایک بیڈ آف روزز، پھولوں کا جو ہے باغیچہ، اور یہ ولایت کا باغیچہ ہے، یعنی کہ مہدی علیہ السلام کی سوانح عمری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام ہادی و خلاق اکبر، کیا ہے نور پیدا جس نے ہم پر، کرم سے احمد و مہدی کو داور،
کیا مبعوث ہم پر کر کے رہبر. یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ شروع کرتا ہوں بنام ہادی و خلاق. یعنی کہ ہمارا ہادی یعنی کہ گائیڈ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہادی ہے، اور خلاق ہے ہمارا پیدا کریٹر ہے، خلاق اکبر، جس نے ہم کو نور سے پیدا کیا. اور اس کا کرم ہے، کرم سے احمد و مہدی کو داور. داور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. کرم سے احمد و مہدی کو داور. احمد یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا نام جو ہے چوتھے آسمان پر احمد ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کئی جگہ آپ کو احمد بول کے بھی ریفر کرتے ہیں. کرم سے احمد و مہدی کو داور. رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے رسول مہدی کو کیا مبعوث ہم پر کر کے رہبر. ہم پر رہبر بنا کر ان کو مبعوث کیا اللہ نے اپنے کرم سے. کرم سے احمد و مہدی کو داور، کیا مبعوث ہم پر کر کے رہبر. کہاں طاقت میری عاجز زباں کو، کہ عقل و فکر حیران ہے بیاں کو. یعنی کہ میری اب بات آگے جو کرنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کہاں طاقت میری عاجز زبان کو. میری عاجز زبان کو طاقت کہاں ہے کہ عقل و فکر حیران ہے بیان کو. اب جو بیان کرنے والا ہوں اس سے میری عقل اور فکر حیران ہے. کیا بیان کرنے والے ہیں کہ زمین کو اس نے یک سفرہ بنا کر، چنی ہے نعمتیں بے گنتی اس پر. بنا کر آسماں کا ڈیرا سر پر، کیا قندیلوں کی جا روشن اختر. یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ زمین کو اس نے ایک سفرہ بنا کر، یعنی کہ ایک دسترخوان بنایا اللہ تعالیٰ. جیسا دسترخوان بچھاتے ہیں، دستر جوڑنے کے واسطے جو حصیر بچھاتے ہیں یا دستر بچھاتے ہیں، یہ زمین کو جو ہے ہمارے واسطے ایک سفرہ بنایا. سفرہ بولے تو ایک دسترخوان. چنی ہے نعمتیں بے گنتی اس پر، تو اس پر جو ہے بے گنتی نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دسترخوان پر، یعنی کہ یہ دنیا کا جو دسترخوان ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں جو ہے ڈال دیا ہمارے واسطے. پھر وہ کیا کیا نعمتیں ہیں اس کی گنتی ہو رہی ہے کہ بنا کر آسمان کا ڈیرا سر پر. آسمان کا ڈیرا اللہ تعالیٰ بنایا، سر پر جو ہے آسمان کا ڈیرا. کیا قندیلوں کی جا روشن اختر. قندیل بولتے ہیں چراغ کو. تو ڈیرا تو بنا دیا، اب اس کے اندر لائٹاں لگانا، چراغ لگانا. تو چراغوں کی جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے روشن ستارے لگایا، روشن ستارے لگایا. بنا کر آسماں کا ڈیرا سر پر، کیا قندیلوں کی جا روشن اختر. خدایا تو رحیم ہے اور رحمان، تو دائی ہم تیرے عاجز ہے مہمان. اب بتا رہے ہیں کہ یہ سب پورا اللہ تعالیٰ جو ہے دسترخوان جوڑ کر کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے انسان کو. تو بول رہے ہیں کہ خدایا تو رحیم اور رحمان ہے، تو دائی ہے. تو دائی ہے مطلب دعوت دینے والا. تو دائی ہے اور ہم عاجز تیرے مہمان ہیں. تیری رحمت کے غلبے سے خدایا، ملی ہیں نعمتیں سب شکر تیرا. نہیں ہے نعمتوں کو تیری غایت، عطا تیری ہے بے شک بے نہایت. یعنی کہ تیری نعمتوں کو کوئی غایت نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اٹ از انلیمیٹڈ. اور عطا تیری ہے بے شک بے نہایت. اور جب تو عطا کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہایت نہیں ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے.
مگر انعام تیرا سب سے اعلیٰ، تیری تو جو ہے رحمت کا غلبہ جو ہے بے نہایت ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. مگر انعام تیرا سب سے اعلیٰ، تو سب سے بڑا انعام کیا دیا؟ تیرے پاس تو بہت سے رحمتیں تو دیا، مگر انعام تیرا سب سے اعلیٰ، عنایت سے تیری یہ ہے خدایا. کیا ہے تیرا سب سے بڑی عنایت؟ کیا ہے؟ کیا احمد کی امت میں جو پیدا، عجب ہے یہ شرف جو ہم کو بخشا. تو اس کے ہزار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دیا، اس میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا احمد کی امت میں جو پیدا، عجب ہے یہ شرف جو ہم کو بخشا. یہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہ شرف، یہ عزت بخشا کہ ہم نے چن لیا کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اور یک احسان اس کے بعد، اور یک احسان ہے یہ سب سے برتر، کیا رحم و کرم تو ہم پہ داور. رسول اللہ کی امت میں پیدا کریا اور ایک احسان اس کے اوپر کریا، اس سے بڑھ کو بھی ایک احسان کیا رحم و کرم تو ہم پہ داور. اے اللہ تو ہم پر جو ہے کیا. گروہ مہدی موعود میں جو تیرا احسان کیا پیدا جو ہم کو، تو جو ہم کو گروہ مہدی ویا میں پیدا کیا تیرا احسان ہے یا اللہ. یہ جو ہے بڑا احسان ہے تیرا. خدایا شکر تیرا دم بدم ہے، کریں ہم رونٹے سے تو کم ہے. یہ سب جو نعمتیں تو عطا کیا، تو ہم نہ جو ہے رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا، تو مہدی موعود کے گروہ میں پیدا کریا. یا خدا اگر تیرا شکر ہمیں دم بدم ہر دم اگر تیرا شکر ادا کریں تو، اور روٹے سے، یعنی کہ رونگٹے کو بولے گا تو ہر بال سے ہمیں جو ہے تیرا شکر ادا کریں تو کم ہے. خدایا شکر تیرا دم بدم ہے، کریں ہم رونٹے سے تو کم ہے. اس کے بعد مناجات بدرگاہ کبریا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد یہاں پر بیان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلم کہتا ہے سر رکھ کر زمیں پر، الہی کر مجھے لکھنا میسر. یعنی کہ آپ جو مصنف ہیں اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں اور قلم کی زبان سے آپ التجا کر رہے ہیں اللہ کے دربار میں کہ قلم کہتا ہے سر رکھ کر زمیں پر، الہی کر مجھے لکھنا میسر. خدایا تو کریم ہے اور غفار، تو رحمان و رحیم ہے اور ستار. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے اور تو ستار ہے. میں بندہ ہوں تیرا عاجز و لاچار، میں بے کس ہوں نہایت ہوں گنہگار. بصد عجز و بصد الہا وزاری، تیری درگاہ عالی میں ہے عرضی. میں بندہ عاجز اور لاچار اور میں گنہگار،
بصد عجز، 100 عجز و بصد الہا، تیرے سامنے جو ہے میں عاجزی سے، میں گریہ و زاری رو رو کر تیرے سامنے منگ رہا ہوں، تیری درگاہ عالی سے میں عرض کر رہا ہوں۔ یغزو حکم جن کے تئیں ہوا ہے، مجھے ان مومنوں کے ساتھ کر دے۔ یغزو، یہ قرآن شریف کی آیت، وہاں ریفرنس بھی ہے، دیکھو 49:3، اس میں اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ستائے گئے اور جن پر ظلم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا یہ ہے کہ مجھے ان مومنوں کے ساتھ کر دے جن پر ظلم ہوا ہے۔ تو یہاں ریفرنس ان شہداء کا، ان بزرگوں کا ہوا ہے ہمارے، جن پر ظلم ہوا اور جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنا ایمان نہیں کھوئے۔ مہدویت کی پوری تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو ہر دور میں ایسے بزرگ نکلے جن پر ظلم ہوا، کہیں بھی جو ہے سکون نہیں ملا۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک مظلوموں کے زمرے میں تو شامل کر۔ جو ہے مظلوموں مسکینوں کا زمرہ، رہے مداح تیرا ان کے ہمراہ۔ یعنی جو مظلوم اور مسکین لوگ ہیں، میں جو ہے تیرے پاس التجا کرتا ہوں کہ ان کے ہمراہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد نعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے محبوب حق روحوں کے سلطان، ملک کے انس و جن کے جان و ایمان، تھا اپنی ذات سے رب جب اکیلا، کیا اس وقت تیرا نور پیدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اشعار ہیں کہ تو اے محبوب حق روحوں کے سلطان، یعنی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبوب حق ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور روحوں کے سلطان، تمام روحوں کے آپ سلطان ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا، اس کے بعد تمام دوسرے روحوں کو پیدا کیا۔ ملک کے انس و جن کے جان و ایمان، اور آپ ہی سے جو ہے ملک بولے تو فرشتے، انس و جن انسان اور جن، تو سب کی جو ہے جان اور ایمان آپ ہی کے وسیلے سے ہے۔ تھا اپنی ذات سے رب جب اکیلا، کیا اس وقت تیرا نور پیدا۔ تو اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، ہم نہیں تھے، یہ زمین و آسمان نہیں تھی، یہ چاند ستارے کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت صرف خدا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اس کو جو ہے ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرفا فخلقت خلقا، یعنی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اسی بات پر یہاں پر اس شعر میں آ رہا ہے کہ تھا اپنی ذات سے رب جب اکیلا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلا تھا، اور تب جو ہے کیا اس وقت تیرا نور پیدا۔ تیرا بولے تو کس کا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، اور تمام
کائنات کے چیزیں میرے نور سے پیدا کیا. تو اسی بات پر یہاں پر ریفرنس ہے کہ تھا اپنی ذات سے رب جب اکیلا، کیا اس وقت تیرا نور پیدا، حق اول کر کے تیرا نور پیدا، بنا عاشق کا اپنے آپ شیدا. حضور اپنے کئی مدت وہ رکھ نور، جہاں کو یک مدت کر کے مستور. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کا نور اپنے نور سے الگ کر کے پیدا کیا، حق اول کر کے تیرا نور پیدا، پھر جب وہ نور کو دیکھا اللہ تعالیٰ اس نور کا عاشق ہوا اور کئی ہزار سال اپنے حضور میں رکھا اس نور کو. حضور اپنے کئی مدت وہ رکھا نور، جہاں کو ایک مدت کر کے مستور. اور سارا جہاں جو ہے اس نور کے اندر چھپا ہوا تھا. تیرے نور مطہر سے ہویدہ، تیرے نور مطہر سے ہویدہ، کیا 18,000 عالم کو پیدا. یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مطہر، آپ کے پاک نور سے 18,000 عالم ظاہر ہوئے. یہ اللہ کی تخلیق، جو تخلیق کائنات کا جو پروسیس ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے 18,000 عالم کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کیا. خدا کا ہے خلیفہ تو پیارا، تیرے ہی واسطے دو جگ سوارا. اللہ کے خلیفہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہی واسطے دو جگ، یہ دونوں جہان جو ہے تیرے واسطے اللہ تعالیٰ سنوارا. یعنی کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، لولا کا لما خلقت افلاکا، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تم کو نہ پیدا کرتا تو یہ جہان کو پیدا نہیں کرتا. تو یہ ساری کائنات کو صرف تمہارے واسطے پیدا کیا. تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ تیرے ہی واسطے دو جگ سنوارا. تیرے ہی واسطے آدم کو اللہ دیا یہ کچھ بزرگی میرا مولا. اب یہاں پر تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے ذکر آ رہا ہے کہ جو نور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کیا، اس نور کو وقتاً فوقتاً کبھی آدم کی شکل میں، کبھی نوح کی شکل میں، کبھی موسیٰ کی شکل میں، کبھی عیسیٰ کی شکل میں اس دنیا میں ظاہر کرتا گیا، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے مظہر بنے. تیرے ہی واسطے آدم کو اللہ دیا یہ کچھ بزرگی میرا مولا. تیرے ہی واسطے نوح نجی کو، تیرے ہی واسطے نوح نبی کو نجی اپنا بنایا رہے بری کو. تیری خاطر خلیل اللہ پہ داور بنایا نار کو گلزار خوشتر. یعنی کہ نار کو گلزار بنایا، جو ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکے گئے، تو اس کا یہاں پر اشارہ ہے کہ نار کو گلزار بنایا اللہ تعالیٰ نے. تیرے ہی واسطے موسیٰ کو اللہ مخرب اور کلیم اپنا بنایا. تیرے ہی واسطے عیسیٰ کو بھیجا، کیا آغوش میں مادر کے گویا.
موسیٰ علیہ السلام کو تیرے ہی نور کے ساتھ بھیجا اور وہ اللہ کے مقرب اور کلیم بنے، یعنی کہ اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ سے گفتگو کرنے والے بنے۔ اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی کے واسطے سے عیسیٰ کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خاصیت تھی کہ چھوٹا بچہ ماں کے آغوش میں بات کرنے لگا، یعنی کہ جب بی بی مریم جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے، بن باپ کے بچے جب سب کے سامنے لے کے آئے تو لوگ آپ پر تہمت لگانے لگے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا بی بی کو، جب لوگ آپ سے بات کریں گے تو آپ جواب مت دو، بس یہ بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ تو جب بی بی مریم بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بول اٹھتے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہی بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ کیا آغوش میں مادر کے گویا، گویا مطلب فارسی میں بولنے کو کہتے ہیں، گفتن سے گویا، ٹاکنگ۔ تیرے ہی واسطے ہم کو خدا نے کیا پیدا، ظہور اپنا دکھائے، یعنی کہ ہم سب کو تیرے ہی واسطے سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ تو خورشید اور جہاں سارا ہے ذرہ، تیرے پرتو سے روشن ہے یہ سایہ۔ جیسے سورج جب چمکتا ہے تو سارے چیزیں جو ہے دکھتی ہیں، ورنہ اگر سورج نہیں ہے تو اندھیرے میں ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کیا نہیں ہے۔ جب سورج آتا ہے، سب سورج کے جب کرنیں پڑتے ہیں تو سب کچھ روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ جو ہے تو خورشید ہے، یعنی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خورشید ہیں، اور سارا جہاں جو ہے ذرہ، یعنی کہ جو لائٹ کے پارٹیکلز جو ہے یہ سارے جہاں کو روشن کر رہے ہیں۔ اگر سورج نہیں ہوتا تو کچھ روشن نہیں ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ سارا جہاں نہ ہوتا۔ تیری تعریف کو کب انتہا ہے، کوئی کب مدح پوری لکھ سکا ہے۔ درود و سلام حضرت پہ لاکھوں، مطہر آل پر ان کے ہزاروں۔ درود و سلام ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہزاروں درود و سلام ہو۔ پھر ازواج امام المرسلین پر درود و سلام ہر ام المومنین پر، اور درود و سلام ہو آپ کی تمام ازواج یعنی کہ تمام ام المومنین پر۔ یہ تھی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر میں روکتا ہوں، انشاءاللہ پھر نعت حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کل سے جاری کریں گے۔ تو اس وقت میں اگر کچھ کامنٹس ہیں کہ آگے اس کو کیسا بڑھانا چاہیے، کچھ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، اگر کچھ ہے تو آپ اب اس وقت میں اوپن کرتا ہوں، آپ انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو پھر آپ بات کیجئے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور کوسچنس یا کامنٹس نہیں ہے تو شکریہ آپ سب کا وقت دے کر آئے، جزاک اللہ۔ اگر کوئی جو ہے فقیر سے کچھ سہو ہو رہا ہے تو جو ہے بلا جھجک آپ ٹوک دو، تاکہ میں اصلاح کر لوں کہ جو ہے یہ مہدی علیہ السلام کی سوانح جو پڑھ رہی ہیں بہت بڑی بات ہے، اور انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور میں بھی جو ہے ایک انسان ہوں، تو اگر کوئی غلطی ہوئی تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کر دیو تاکہ اصلاح کر لیں، اور اس میں سب کا بھی فائدہ ہے۔ جھجکو نہ کو کہ کیسا جو ہے بتائیں، اگر بتا دیے تو جو ہے آپ کا شکریہ۔
چلیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. السلام علیکم.